السلام علیکم، میں عرفات خان وائٹ ہاؤس مارکیٹنگ کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہے کہ 2023 جو ابھی آ رہا ہے، دسمبر 2022 اب ہے اور کچھ ہی دنوں بعد نیو ایئر ہوگا، 2023 کا نیا سال شروع ہوگا۔ تو اس میں ریل اسٹیٹ میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا، یعنی نقصان ہوگا۔ تو یہ بتانا تو قبل از وقت ہے، لیکن اس میں ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر آج آپ لوگوں سے بات کریں گے۔ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ریل اسٹیٹ میں آپ لوگ جب انویسٹ کرتے ہیں، یا تقریباً 99% جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب انویسٹ کرتے ہیں، تو ریل اسٹیٹ میں جو بھی بندہ پیسے انویسٹ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ بس میں نے منافع ہی کرنا ہے۔ نقصان کسی کے سوچ میں بھی نہیں آتا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے نقصان کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی اس طرح پاکستان میں ہوتا رہتا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ پاکستان کے سیاسی، معاشی ان حالات کے ساتھ پراپر ڈائریکٹ مطلب ان کا واسطہ ہے۔ اگر جو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کا اگر وہ سٹیبل ہے تو آپ کا ریل اسٹیٹ میں آپ جہاں بھی انویسٹمنٹ کرو گے کسی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں تو آپ پروفٹ میں جاؤ گے۔ لیکن اگر سچویشن جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ اگر ڈسٹرب ہے، جس طرح کے چلتا آ رہا ہے تقریباً پورا 2022 کا سال، پھر اس سے پچھلے اگر ہم دیکھیں تو کرونا وغیرہ، تو یہ پچھلے کچھ سال ریل اسٹیٹ کے لیے اچھے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، مطلب لوگوں نے پروفٹ کی، یہ نہیں کہ بالکل زیرو تھا، لیکن وہ پروفٹ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، جو پاکستان کا جو اکنامک سچویشن ہے، اس طرح آپ کا کرونا آ گیا۔ تو ان مطلب بہت ساری چیزیں مل کر وہ ڈسٹربنس نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں آ گئی۔ تو ہم نے اب 2023 سال آ رہا ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ کا پروفٹ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس میں فرسٹ جو آپ کا سٹیپ ہوتا ہے آپ کا انتخاب، کہ آپ کس ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی کے ذریعے اپنا پلاٹ یا اپنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلا نمبر پر آتا ہے، اور سب سے یہ جو اگر چیز جو آپ نے اگر ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی آپ نے صحیح چنی تو آپ کو انشاءاللہ پروفٹ ہوگا، کیونکہ وہ ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی صرف آپ کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے آلریڈی بہت سارے 500، 600، ہزاروں کلائنٹس ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا نام کبھی خراب نہیں کرنا ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو یا نئے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو وہ سروسز دیں کہ وہ آگے ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ریکمنڈ کرے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے، ان مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ انویسٹ کرے، ان کے تھرو انویسٹمنٹ کرے جہاں پر آپ کو یقین ہو، جہاں پر آپ کا ٹرسٹ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ وہ ریل اسٹیٹ کمپنی اس سوسائٹیز تو بہت ساری ہے، راولپنڈی، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، لیکن جو اچھی مارکیٹنگ کمپنی ہوتی ہے وہ اچھی سوسائٹیز کو ہی ڈیل کرتی رہتی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ NOCs کے معاملات ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو، پھر آگے آپ کا لینڈ اویلیبلٹی اس کمپنی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد لینڈ اویلیبل ہے تو اس زمین پر یا لینڈ پر اس پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہی آپ نے پلاٹ لینا ہے یا گھر لینا ہے یا اس سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ جو کمپنی ہے وہ کون ہے، کہاں سے ہے، اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا ان کے پاس پراپر ٹیم موجود ہے، کیا ان کا پراپر آفس ہے، کیا وہ کئی سالوں سے بیٹھ کر یہی کام کر رہا ہے۔ اگر وہ ادھر ادھر ہو رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ میرے خیال میں انویسٹ نہ کرے آپ لوگ۔ لیکن اگر وہ پراپر ان کا کام یہی ہے، ان کا فل ٹائم جاب یہی ہے، تو آپ لوگوں کو پھر اس بندے کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہو گئی ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی کے حوالے سے۔ پھر آپ جو وہ ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ والا بندہ آپ کا جہاں پر بھی انویسٹمنٹ کرے تو آپ کو خود اس کو بتانا چاہیے کہ مجھے ایک وزٹ دے دے وہاں کا۔ وزٹ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ جب سائٹ وزٹ کرتے ہیں، آپ جب وہاں پر چلے جاتے ہیں تو آپ کو گراؤنڈ ریالٹی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ انگلش میں ہے کہ سینگ از بلیونگ۔ تو جہاں آپ اپنے آنکھوں سے کچھ دیکھ سکیں گے، مشینریاں کام کر رہی ہوں گی، لوگ ادھر ادھر ہوں گے، زمین اویلیبل ہوں گی،
چیزیں بن رہی ہوگی آپ کے سامنے تو وہ ٹرسٹ آپ کا اور بھی بلڈ اپ ہو جاتا ہے، اور آپ کا جو مطلب انسٹیبلٹی ہوتی ہے چیزوں کی، وہم و گمان ہوتا ہے کہ پلاٹ لیا تو نقصان ہوگا، نفع ہوگا، کیا ہوگا، لیکن ایک چیز جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، خود جان سکے، تو پھر نقصان بھی اگر خدا نخواستہ آ جائے تو وہ بندے کو قبول ہوتی ہے۔ تو اندھیر میں مطلب اس طرح کبھی نہیں رہے کہ آپ اندھیرے میں رہے اور صرف ایک فون کال کے ذریعے یا فیس بک کا ایڈ دیکھ کر یا یوٹیوب کا ویڈیو دیکھ کر آپ انویسٹمنٹ کریں۔ باقاعدہ اس آفس والے کے پاس جائے، اس کو کہے مجھے سائٹ وزٹ دے، سائٹ وزٹ کر کے جب آپ انویسٹمنٹ کرو گے تو انشاءاللہ جب آپ سائٹ وزٹ دیکھنے کے بعد آپ انویسٹمنٹ کریں گے، اٹس مین وہ پراپرٹی دے گا، لیکن اس کے بعد اگر انفارچونیٹلی کبھی نقصان بھی تھوڑا سا ہوگا تو وہ انشاءاللہ آپ اس پر ناراض بھی نہیں ہوں گے، اور مطلب وہ چیزیں نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے وہ جگہ پہلے سے دیکھ چکا ہوگا۔ تو اس طرح کے بہت سے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کہ روز بروز بنتی آ رہی ہیں، جن کے ایڈورٹائزمنٹ آپ روزانہ یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے، لیکن ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کرے، ان لوگوں کے ذریعے انویسٹمنٹ کریں جو جنون ہوں، جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے، جو بھاگنے والے نہیں ہوتے، جو آپ کو آفٹر سیل سروسز دے، یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ کا پلاٹ بک کر سکے، آپ کو اگر خدا نخواستہ ارجنٹ پیسوں کی ضرورت بھی پڑے تو وہ آپ کا پلاٹ آپ سے واپس لے کر اور اسی ٹائم آپ کا جو ضرورت ہے وہ پورا کرے۔ تو اس طرح کے ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے، اس طرح کے ہاؤسنگ پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرے جہاں پر کام ہو رہا ہو، جن کے پاس لینڈ اویلیبل ہو، اور نفع نقصان اس کے لیے ہم بطور مسلمان، یہ ہمارا مطلب کاروبار جو ہے اس میں تیار ہونا چاہیے۔ اور ریل اسٹیٹ کا پاکستان میں خاص کر ان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور یہ چیزیں ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر ہمیں بہت سارا امید ہوتا ہے پروفٹ کا، منافع کا، لیکن وہاں پر ہم نے الٹیمیٹلی نقصان کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو جی بالکل آپ وائٹ ہاؤس مارکیٹنگ کے ساتھ پراپر آپ رابطہ کریں، اور ہم آپ کو وہ کنسلٹنسی دیں گے، وہ ایڈوائس دیں گے، وہ چیزیں بتائیں گے، وہاں پر لے کے جائیں گے جہاں پر آپ کا انویسٹمنٹ انشاءاللہ سیف رہے گا۔ تھینک یو سو مچ۔